اب یہ بس جو ہے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو گئی ہے. راستے میں جو ضروری کاغذی کارروائی ہوگی، چوکی کی کارروائی، حج کی کارروائی، ٹول ٹیکس وغیرہ وہ سب نہیں کریں گے، اور راستے میں چیکنگ بھی ہوگی نام معلوم. وہ سب کرنے کے بعد لیجیے چند گھنٹے میں آپ مکہ مکرمہ آ گئے. 490 کلومیٹر کا سفر پورا ہو کر کے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے. آپ حالت حرام میں ہیں، اپنے کمرے پر آ کر جلدی نہ کریں. سامان جو کمرے کے باہر یا اندر یہ نیچے پڑا ہوا ملے گا، اپنا سامان لگا دے، ضروریات سے فارغ ہو جائے، تھکے ہوئے تو آرام کر لے، اور احرام کی پابندیاں جو ہم نے کل بتلائی تھی اس کا بالکل احترام کریں. مثال کے طور پر صابن خوشبودار استعمال نہ کریں گے، اور حجن خوشبو والا تیل استعمال نہ کریں. مرد حضرات سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے تو اچھا نہ پہنے. اسی طریقے سے ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنے، خلال نہیں کرنا، تولیے سے انصاف نہیں کرنا، اور کسی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اور فحش باتیں نہیں کرنا، اور مرض والی باتیں تو سب منع ہی ہے. یہ سب چیزیں ہیں ان سے احترام رکھیں گے، اور چپل پہنیں گے جس میں پٹی ہماری ہو اور یہ کام یعنی یہ اوپر کی ہڈی کھلی ہوئی ہو. لیجیے یہ بات میں نے بتائی تھی آپ کو. مکہ مکرمہ آ گئے، آرام کر لیا. اب آپ نے عمرہ کے لیے جانا ہے، وہاں سے بس مل جائے گی، اور اگر نزدیک ہے تو پیدل چلے جائیں گے. استنجا وغیرہ سے فراغت کرنے کے بعد اور اپنی اسی طرح چادروں میں جا کر کے اب ہم مسجد حرم شریف جائیں گے. یہ حرم شریف یہ جو ہے یہاں تک روڈ تک یہ جتنی ہری پٹی ہے روڈ ہے چاروں طرف، یہ روڈ تک وہاں پر فرش بنا ہوا ہے. یہ ابھی حرم شریف کا حصہ نہیں ہے. یہاں سے مسجد جہاں دروازہ ہے یہ باب عبدالعزیز گیٹ نمبر 1 ہے، باب صفا، باب سلام، اور باب فتح، باب عبداللہ، باب نور، باب فہد. جہاں تک آپ کی اندازن باب فہد سے انٹری ہوگی زیادہ تر، باقی اللہ جانے. جب آپ یہاں پہنچیں گے تو دعا پڑھ لیں گے. بہتر یہ ہے کہ جو دعا ہم پڑھتے مسجد میں داخل ہونے کی، بسم اللہ محضر بولے، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم افتح لی ابواب رحمتک ونویت سنت الاعتکاف. تو حرم شریف میں جا کے اعتکاف کی نیت کرنی، اور اعتکاف کا ہمیں ثواب بھی مل گیا کہ ہم نے اعتکاف کی نیت کرنی، اعتکاف کا ثواب مل گیا ہے. بات بتائیں گے تو اب ہم کیا کریں گے، یہاں اللہ پڑھ کر کے داخل ہو کر کے دعوت رکھیں گے. جو ہمارے چپل ہے وہ میں نے کل بیٹا پنی میں ڈال کر کے پیچھے ڈال دیں، کیونکہ آپ یہاں سے داخل ہوئے ہیں. اب نکلیں گے کہاں جا کر کے، آپ نکلیں گے یہاں مروہ پہاڑی پر. یہاں داخل ہوئے اور نکلیں گے وہاں مروہ پر. اس لیے آپ حضرات اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اپنے چپل اپنے پاس، یہ نہیں کہ یہیں سے اٹھا دیں گے. نہیں، یہاں سے طواف کر کے آپ نے صفا جانا، اور صفا والے مروہ سے اور مروہ سے باہر ابو جہل کی ٹوائلٹ جہاں آپ وسلم کا پیدائشی مکان ہے ادھر نکالیں گے آپ کو. اس لیے آپ کے چپل آپ کے پاس ہو، پانی کی بوتل رکھ لیں، کوئی کتاب وغیرہ جو حاجی بانٹ رہا ہے وہ رکھ لیں، تسبیح کے دانے جو میں نے کل دکھا کر کے وہ سب سامان آپ کے پاس ہونا چاہیے. بسم اللہ پڑھ کر اندر چلے جائے. پہلے برآمدے آئیں گے، برآمدے آئے تو آپ کے دل میں خوشی ہونی چاہیے جذبہ، پھر اندر چلے جائے. یہ جو بیت اللہ کا حصہ ہے خانہ کعبہ جو حتیم ہے یہ تقریباً 8 فٹ کی گہرائی پر ہے. یہ اوپر برآمدے ہیں اور پھر نیچے اتنے ہوئے پیاریوں سے چاروں طرف پیاریاں چندر وغیرہ لگی ہوئی ہے اور جالی بھی لگی ہوئی ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب بیت اللہ پر پہلے نظر ڈالیں گے تو جو دعا کریں گے قبول ہو جائے گی. آپ وہاں جا کر کے پہلے دیکھیں میں کہاں کھڑا ہونا ہے، راستے میں نہیں، کیونکہ اس فلور میں جہاں آپ برآمدے میں جا رہے ہیں وہاں بھی طواف چل رہا ہے، نیچے بھی طواف چل رہا ہے، اور آپ پیریوں پر نہ کھڑے ہو کیونکہ پیریوں کا آنے جانے والے پولیس آپ کو ہٹا دے گی، آپ کو غصہ آئے گا. تو بہتر بات یہ کہ آپ سیدھے مطاف کے نیچے اتر جائیں. اور اگر زیادہ جلدی نظر پڑ رہی ہے تو زینے کے برابر میں جو گرین لگی ہوئی ہے، گرین ہے پھر زینا، پھر گرین پھر زینا، تو گرین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور یہاں جا کر کے بیت اللہ کو بھری نظر سے دیکھ کر کہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ تو ہی بڑا ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. اس کے بعد بہت سکون کے ساتھ جلدی نہیں کرنی، غصہ نہیں کرنا، اور صبر کرنا ہے اور دعا کرنی ہے.
ہمارے لیے اپنے لیے تو امت کے لیے دعا کرے. جو دعا مانگے قبول ہوگی. ایک دعا یہ بھی کر لے کہ یا اللہ آج سے جو بھی میں جائز دعا کرو اور کہیں بھی کرو قبول کر لے گا. جو بھی جائز دعا کرو اور کہیں بھی کرو وہ قبول کر لینا. ایک دعا یہ کر لیجئے میرے لیے اپنے لیے پوری امت کی دعا کر لیجئے. دعا کرنے کے بعد اب جو بھی تعلیم نزدیک ہے ان سے آپ مقابلے اتر جائیں. اب دیکھیں کہ طواف کیسے چل رہا ہے, کیونکہ جب آپ پہنچے طواف چل رہا ہے. اب مثال کے طور پر آپ باد سلام سے گزرے, باد سلام لیا, باد سلام کے پاس یہ حضرت ہو رہا ہے. تو جیسے ہی باد سلام جو خانہ کعبہ کا گیٹ ہے باد سلام کی طرف سے لگتا ہے. آپ اگر گھر سے گئے تو سوچا آپ تھوڑی سی تیاری کرتے ہو کے چلو, تو آپ ایسے نہیں چلیں گے کیونکہ وہ گھر سے آ رہے ہیں. اور آپ کا دل پہ تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک جہاں کہیں بھی ہے آپ چکر کاٹتے بس تلبیہ پڑھتے ہوئے حجر اسود کے پاس آ رہا ہے. حجر اسود کی پہچان یہ ہے کہ یہ پتھر جو نظر آ رہا ہے یہ حجر اسود ہے اور اس کے نزدیک خانہ کعبہ کا دروازہ ہے. اس کے ٹھیک سامنے ہری لائٹ لگی ہوئی ہے جو آپ کو دیکھ رہے نظر آ رہی ہے. یہ خانہ کعبہ ہے اور یہ ہری لائٹ ہے. ہر بلڈنگ پر یہاں پر لیمپ لگے ہوئے بڑے خوبصورت لیمپ لگے ہوئے ہیں ہر فلور پر. آپ ایسے دیکھیں گے تو دیکھے گا کہ حجر اسود ہے, ہری لائٹ ہے. حجر اسود پر آنے کے بعد اب آپ بھیڑ میں نہیں چاہیں گے, بھیڑ میں جائیں گے تو آپ کو رکنے نہیں دے گا, ہمیں یہاں کچھ کام کرنے ہیں تو آپ پیچھے چلے جائیں, بالکل برآمدے کی جگہ میں چلے جائیں. مطاف میں اوپر برآمدے نیچے چلے جائیں, نیچے وہیں رہے جہاں بھیڑ بالکل نہ ہو. یہاں آ کر کے اب آپ نے 5 کام کرنے ہیں. کتنے کرنے ہیں؟ 5 کام. پہلا کام کیا ہے کہ جو تلبیہ پڑھ رہے تھے اس کو بند کر دیں گے. تلبیہ پڑھ رہے تھے اس کو بند کر دیں گے. نمبر 2 مرد حضرات جو ہے استوا کریں گے. استوا کا مطلب یہ ہے کہ دائیں موڑے کے نیچے سے کپڑے کو نکال کر کے الٹے موڑے کو ڈال دیں گے. دیکھیے دوسرے ایسا ملا کر کپڑے نکال کر کے یہ استوا کیا کام ہوگا 2. نمبر 3 نیت کریں گے یا اللہ میں عمرے کا طواف کر رہا ہوں, آپ قبول کر لیجئے, میرے لیے کرنا آسان کر دیجئے. کتنے کا ہوگا 3. ایک کریں گے استقبال. استقبال جیسے نماز میں ہوتا ہے ایسے کریں گے. حضر اسود کے ٹھیک سامنے آ جائیں گے, بس یہ کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ کیا ہو گیا استقبال. پہلے چکر میں 1 مرتبہ ہوگا, کام کا کھاؤ رہا ہے نماز میں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد حضر اسود کے سامنے استقبال ہو گیا. اب 5واں ہمارے استعلام. 5واں کیا ہے استعلام کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح ہاتھ کریں گے سینے کے محاذات, سینے کے برابر. حجر بھی دیکھیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ایسے کریں گے کہ جیسے ہم نے حجر اسود کا بوسہ لیا. کتنے کام ہو گئے 5 ہو گئے. نمبر 1 تلبیہ بند کریں گے. نمبر 2 استوا کریں گے, کندھا کھولیں گے کندھا. نمبر 3 نیت کریں گے. نمبر 4 اور نمبر 5 استعلام کر کے اور یہاں وٹائن کر کے مرد حضرات شروع کے 3 چکروں میں رمل کریں گے. رمل یعنی اکڑ کے چلیں گے سبحان. اور کیا پڑھیں گے بہتر یہ کہ تیسرا کلمہ پڑھے. بس جو بہت سے دعا پڑھتے ہیں وہ چلا بھی نہیں جاتا, رمل بھی نہیں ہوتا, دعا بھی ان کی سدھی ہو جاتی ہے. اگر دعا یہی یاد کر رکھی دعا پڑھیے ورنہ تیسرا کلمہ. اب ہم نے کیا کرنا ہے استعلام بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. مرد حضرات 3 چکروں میں رمل کریں گے اور مستورات رمل نہیں کریں گے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہاں رکن زمانی ہے. یہ رکن زمانے کو آہستہ چلیں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اب ایسے نہیں ہوگا, ایسے رہیں گے, ایسے چل گئے, ایسے کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد.
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اور استعمال کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اور اسی طرح عقل کے چلیں گے مرد حضرات شروع کے 3 چکر ہو گئے عقل کے چلیں گے رمل کریں گے باقی 4 چکر نارمل چلیں گے عورت ہر چکر پہ نارمل چلے گی اب ہمارا جو ہے 7واں چکر ہے تو ہم پڑھتے جا رہے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين تو 7 چکر ہو گئے تو 8واں استعمال کریں گے کیا کریں گے ہاں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ایسے کر کے اور ایسے ہاتھ سے اشارہ کر کے باہر نکل جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے 7 چکر پہلے 3 چکروں کے اندر ہم نے رمل کیا مردوں نے عورتیں نارمل چلیں گی بھیڑ اگر زیادہ ہے اور رمل کا موقع نہیں ملنا تو نارمل چلیں گے جب جگہ ملا پھر رمل کر کے چلیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد 4 چکر نارمل تھوڑا بہت تو معاف ہے اگر کھانا کھانے کو پیر سیدھا ہو جاتا ہے طواف کرتے ہوئے تھوڑا بہت معاف ہے ویسے ہم نیچے دیکھ کر کے چلے نیچے دیکھ کر کے کعبے کو نہیں دیکھنا اگر چلے گیا تو معاف ہے تو معاف ہے تو 8واں استعلام کر کے باہر نکل آئیں گے بہتر یہ کہ مقام ابراہیم جو یہاں دکھایا ہے یہ مقام ابراہیم یہاں آ کے نماز پڑھ گے اور مقام ابراہیم پر جگہ نہیں مل سکتی ہے تو پھر پورے حرم میں جہاں جگہ ملے وہی نماز پڑھنی ہوگی پورے حرم میں جہاں جگہ ملے وہی نماز پڑھ لیجیے بلکہ نماز سے پہلے آپ آب زمزم پی لیں تھک رہے نا آپ پیاس بھی لگ رہی ہے آب زمزم گرم والا پی لیں یہ تھوڑا ٹھنڈا تھوڑا گرم ملا کر کے خوب شکل طے کر ہو کر کے آب زمزم پیے اس لیے کہ ایمان والے میں اور منافق میں یہی فرق ہے کہ منافق آب زمزم کم پیتا ہے اور ایمان والا بہت پیتا ہے آب زمزم پی لیا آپ نے اب 2 رکعت نماز نفل پڑھی جہاں بھی جگہ مل جائے ایسی جگہ گھر کے نہیں میں کل بتایا تھا 2 رکعت نماز نفل واجب طواف کیا ہے 2 رکعت نماز نفل لیکن پہلا کیسا ہے واجب پہلا کیسا ہے ہاں واجب طواف 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو نماز جب پڑھیں گے تو استوا کو ختم کریں گے ایسے کر کے پڑھیں گے بہت سے لوگ دیکھیں سر تو ڈھکنے ہی نہیں ہے سر تو ڈھکنے ہی نہیں ہے جب نماز پڑھیں گے تو استوا ختم کر دیں گے کیونکہ استوا 7 چکروں میں ہے بہت سے لوگ نماز استوا کر کے پڑھیں گے اور صحیح یہ سب غلط ہے نماز پڑھیں گے 2 رکعت نماز نفل اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر کے پڑھ کر کے سلام دے دیجیے دعا مانگ لیجیے موقع ہو تو اس سے نزدیک جا کر کے دعا مانگ لیجیے چھونا نہیں ہے موقع یہ ہوتا نہیں مانگ لیجیے اس کے بعد اب آپ تھوڑا سستا تھک جائے یہ حج کے عمرے کے 2 فرض مکمل ہو رہا ہے پہلے کیا تھا احرام نیت یہ کہاں ہو گیا تھا مسجد کو رہ تھا اور یہ بیت اللہ کا طواف کر لیا ہم نے 7 چکر لگائے اور آپ استعلام کرے اس کے بعد زمزم کیا اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے یہ عمرہ کا 2 فرض مکمل ہو گئے اب 2 واجب رہ گئے واجب پورا کرنے کے لیے ہمیں سوا پہاڑی پر آنا ہے